یہ سارے پروسیس تو ایک دوسرے حیوان میں بھی ہوں گے، جو جتنے بھی جاندار آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ پروسیس سے تو وہ بھی گزرتے ہیں، لیکن ان تمام پروسیس کے بعد اب تمہیں انسان بنانا ہے، تمہیں کیا بنانا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم تمہیں ایک بہترین صورت عطا کرتے ہیں، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک تمہیں ایک روپ عطا کرتے ہیں، ایک جوبن عطا کرتے ہیں، تم پیدا ہوتے ہو خوبصورت پیدا ہو، تمہاری شکل اللہ نے خوبصورت بنائی ہے، تمہیں انسانوں میں جو ہے تمہیں اللہ رب العزت تمہاری انسانوں جیسی شکل بناتا ہے، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں خلقا آخر، ایک الگ مخلوق بنا کر۔ اب یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 دن نطفہ کے، 40 دن علقہ کے اور 40 دن مضغہ کے، یہ کتنے ہو گئے؟ 120 دن، اور 4 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 ڈیز کا 1 منتھ، 30 + 30 + 30 + 30 کتنے ہو گئے؟ 120، یعنی کتنے منتھ ہو گئے؟ 4 مہینے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو 5ویں مہینے کی ابتدا میں اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ 5ویں مہینے کی ابتدا میں بچے کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے، اور اس وجہ سے آپ سائنس بھی دیکھیں کہتی ہے کہ 4 مہینے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں موو کرنے لگتا ہے۔ تو کیا اس میں کیا آ گئی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مؤمنون کی ورس نمبر 12 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور اللہ رب العزت اس آیت سے وہ لوگ جو قیامت میں اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت انسان کی جو کریشن ہے اس کی تخلیق کے دلائل سے یہ واضح کرتا ہے کہ جب اللہ انسان کو ایک قطرے سے بنانے پر قادر ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ اسی مٹی سے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے۔ سلالہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو کسی بھی چیز کی اصل ہوتی ہے، یعنی مٹی کا بھی جو جوہر ہے، مٹی کی بھی جو اصل ہے، اللہ کہہ رہا اس خلاصے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب اس مٹی سے پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ 2 مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مرد کے جسم میں نطفہ بنتا ہے اور پھر وہ نطفہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے عورت کے رحم کے اندر، وہ نطفہ بھی ایکچولی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ نطفہ بھی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ مرد غذا کو استعمال کرتا ہے، وہ غذا اس کے جسم میں خون بناتی ہے اور خون کے ساتھ نطفہ بھی بناتی ہے۔ تو وہ غذا جو ہے وہ یقیناً اس زمین سے نکلنے والی جڑی بوٹیاں ہیں، اس زمین سے نکلنے والی سبزی ہے، اور وہ جو میٹ بھی کھاتا ہے، جو گوشت بھی کھاتا ہے، وہ جس جانور کا گوشت کھاتا ہے وہ جانور بھی اس زمین سے اگنے والے پتے کھاتا ہے۔ تو کیا پتہ لگا وہ جو پتے ہیں، سبزیاں ہیں، وہ بھی مٹی سے بنی ہیں۔ ان پتوں کو کھانے والا جانور یا انسان ہو تو جو گوشت آپ کے جسم میں بن رہا ہے وہ بھی اس پتے سے جو غذا ملی ہے اس غذا سے بن رہا ہے۔ تو نطفہ بھی ایکچولی جو ہے وہ مٹی سے ہی بنا، یا اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جو پہلے انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، ثم جعلناہ، اور پھر ہم نے بنایا نطفہ۔ نطفہ اس پہلی بوند کو کہتے ہیں، اس قطرے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے بنایا نطفہ، فی قرار مکین، ایک مضبوط جگہ۔ یہ مضبوط جگہ کون سی ہے؟ رحم مادر، ماں کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس کو رحم مادر کہتے ہیں۔ فی قرار مکین، قرآن کہتا ہے سب سے مضبوط چادر کے اندر اللہ رب العزت نے اس نطفے کو پیدا فرمایا۔ بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جب ہم کسی بیج کو، کسی سیڈ کو کسی زمین کے اندر بوتے ہیں تو وہ زمین میں جا کر وہ سیڈ چپک جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جو قطرہ ہے، وہ جو بوند ہے نطفے کی، وہ بھی رحم مادر کی جو وال ہے اس وال پہ جا کر چپک جاتی ہے۔
پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں اور ڈیٹیل کے ساتھ، آج سائنس اس چیز کو بیان کر رہی ہے 1400 سالوں بعد ڈیٹیل جب ایمبریولوجی کی آپ پڑھتے ہیں سائنس کے اندر، جینیٹک سائنس میں، تو یہ تمام چیزیں آج آپ پروسیسنگ کے ذریعے سے، کیونکہ اب تو مائکروسکوپس آ گئے ہیں، بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک ایک مومنٹ کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوچئے 1400 سالوں پہلے جب کوئی اس طرح کی مائکرو بایولوجی نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھے، الٹرا ساؤنڈ کا وجود نہیں تھا، اس وقت قرآن کریم اتنا ایلوبریٹ کر رہا ہے اس چیز کو۔ قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفۃ، اور پھر ہم نے پیدا کیا نطفے کو، پھر نطفے سے کیا بنتا ہے؟ علقۃ، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا نطفے کو علقہ۔ نطفہ کیا ہے؟ یہ پروسیس یاد رکھیے، نام بھی یاد رکھیے۔ نطفہ اس بوند کو کہتے ہیں جس سے بچہ ابتدا میں بننا شروع ہوتا ہے۔ ماں اور باپ کا ایکس ایکسس یا ایکس وائی ایکسس یہ دونوں فرٹیلائز ہوتے ہیں، اور فرٹیلائزیشن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو پہلا درجہ ہے وہ ہے علقہ۔ علقہ کا ترجمہ اکثر لوگوں نے جمع ہوا خون کیا، لیکن چند ایک مترجمین نے کہا کہ اس کا ترجمہ جمع ہوا خون کرنا غلط ہے، اب کافی اچھی لاجیکل انہوں نے دلیل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جب انسان اندر نہیں دیکھ سکتا تھا ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، تو اگر ڈی این سی ہو جاتی تھی، ایبورشن ہو جاتا تھا ابتدائی مہینوں کے اندر، نطفے کے بعد یعنی 1.5 مہینے بعد، 1.5 منتھس بعد اگر کسی کی ڈی این سی ایبورشن ہو جاتا تھا تو وہ جو پیس نکلتا تھا، وہ جو چیز ماں کے پیٹ سے نکلتی تھی، وہ لک لائک جمع ہوا خون ہوتا تھا، فریزنگ بلڈ ہوتا تھا۔ تو اس کو اس وجہ سے علقہ کہہ دیا کہ جناب جمع ہوا خون، حالانکہ علقہ کا مطلب ہے علقہ، یہ اسی سے نکلا متعلق ہونا، اسی سے نکلا علاقہ، اسی سے تمام چیزیں نکلی ہیں، معلق ہونا۔ تو اس معلق کا معنی لٹکا ہوا ہونا۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ رب العزت رحم مادر کی جو وال ہوتی ہے، پہلے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نطفے کا بوند ٹبکتا ہے اور اندر پیوست ہو جاتا ہے، ایبزورب ہو جاتا ہے، 40 دن تک وہ رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد علقہ، اب وہ کچھ بڑا ہوتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ماں کی جو رحم مادر ہے اس سے لٹک جاتا ہے، تو معلق ہونا اس کو مطلب لٹک جانا، تو لٹکنے کی وجہ سے اس کو کہا علقہ۔ اب جب وہ علقہ بن جاتا ہے اور 40 دن تک علقہ رہتا ہے، 40 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 80 دن ہو گئے نا، 80 ڈیز ہو گئے۔ اللہ رب فرمایا کہ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اب ہم پیدا کرتے ہیں علقہ سے مدغہ کو۔ مدغہ کیا ہے؟ مدغہ کا معنی ہے گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا پیس، اور وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے یہ لکھا جو قرآن نے مدغہ استعمال کیا، مدغہ اس گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ گوشت کی بوٹی لیں، اس کو تھوڑا سا بائٹ کریں، تھوڑا سا چبائیں اپنے منہ میں، تھوڑا سا لٹل بٹ آپ اس کو چوئنگ کر کے چبا کر پھر دوبارہ نکالیں گے تو کچھ اس گوشت کے لوتھڑے پر آپ کے دانتوں کے نشان بنے ہوں گے، کچھ سوراخ ہو جائیں گے، اس چیز کو کہتے ہیں مدغہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ اور پھر 40 دن علقہ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر علقہ سے 40 دن ہم بنا دیتے مدغہ، یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا، اور وہ گوشت کا لوتھڑا جو تھوڑا سا چبایا ہوا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت یہ 40 پھر 40 پھر 40 کتنے ہوگا؟ 120 ڈیز۔ 120 ڈیز کے اندر اللہ رب العزت فرما، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی بچے کو باہر نکال کر لے آئے تو اس کے جسم میں تو ہڈی نہیں ہوگی، وہ جسٹ اے پیس ہوگا۔ اللہ کہہ رہا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اس مدغہ میں، اس مدغہ کے اندر عظامن، ہڈیوں کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کی بونز ہیں، اب سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ آپ کی بون نہ ہو، یا آپ کی نی کی بون نہ ہو، ایلبو کی نہ ہو، جسٹ اے پیس آف گوشت ہی ہے نا یہ۔ اللہ کہہ رہا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، مدغہ میں عظام کو پیدا کرتے ہیں۔ عظامن کا معنی ہڈیاں، بونز۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اب اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ ہڈیوں کو پیدا کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا،
اب سوچیے اللہ رب العزت صرف ہڈیاں پیدا کر کے چھوڑ دے تو انسان اس طرح باہر نکلے گا جس طریقے سے آپ کسی کی ممی دیکھتے ہیں تو صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم پہناتے ہیں، کسونا مانے پہناتے ہیں، کیا پہناتے ہیں؟ عظامن، اس کی ہڈیوں کو کیا پہناتے ہیں؟ لحما، لحم کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو کہتے ہیں۔ فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اس کے گوشت کے لوتھڑے کو پہناتے ہیں گوشت، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور پھر ہم اسے ایک الگ شکل کے اندر متشکل کرتے ہیں، ایک الگ شکل میں اسے پروان چڑھاتے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت انسان کو انسان کی شکل عطا فرماتا ہے۔ بھئی یہ سارا پروسیس تو ایک جانور کے بھی، ایک حیوان کے، لیونگ بینگ کے بھی ماں کے پیٹ میں، اگر فار ایگزامپل بکرا بننا ہے یا کوئی اور بھی بننا ہے تو یقیناً ابتدا میں نطفہ ہے، اس کے بعد علقہ ہے، اس کے بعد مدغہ ہے، مدغہ کے بعد اضامہ ہے، پھر فکسون العظام لحما ہے۔ یہ سارے پروسیس تو ایک دوسرے حیوان میں بھی ہوں گے، جو جتنے بھی جاندار آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ پروسیس سے تو وہ بھی گزرتے ہیں، لیکن ان تمام پروسیس کے بعد اب تمہیں انسان بنانا ہے، تمہیں کیا بنانا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم تمہیں ایک بہترین صورت عطا کرتے ہیں، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک تمہیں ایک روپ عطا کرتے ہیں، ایک جوبن عطا کرتے ہیں، تم پیدا ہوتے ہو، خوبصورت پیدا ہوتے ہو، تمہاری شکل اللہ نے خوبصورت بنائی ہے، تمہیں انسانوں میں جو ہے تمہیں اللہ رب العزت تمہاری انسانوں جیسی شکل بناتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں خلقا آخر، ایک الگ مخلوق بنا کر۔ اب یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 دن نطفہ کے، 40 دن علقہ کے اور 40 دن مدغہ کے، یہ کتنے ہو گئے؟ 120 دن، اور 4 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 ڈیز کا 1 منتھ، اور 30 + 30 + 30 + 30 کتنے ہو گئے؟ 120، یعنی کتنے منتھ ہو گئے؟ 4 مہینے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو 5ویں مہینے کی ابتدا میں اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ 5ویں مہینے کی ابتدا میں بچے کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے، اور اس وجہ سے آپ سائنس بھی دیکھیں کہتی ہے کہ 4 مہینے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں موو کرنے لگتا ہے، تو کیا اس میں کیا آ گئی ہے؟ اب روح آ گئی ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ ثم انکم بعد ذلک، اس کے بعد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کا اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ اردو میں جیسی شان ہے اس آیت کی، اردو میں ترجمہ شایع نشان ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ فتبارک اللہ، انگلش میں بھی نہیں کر سکتے آپ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو تمام برکات اللہ کے لیے ہیں، تمام شان اللہ کے لیے ہیں۔ بتاؤ کہ اللہ سے بھی بہتر خوبصورت طریقے سے پیدا کرنے والا کوئی اور ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کیا اللہ سے بھی بہتر پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ بلکہ تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا احسن الخالقین جو ہے وہ اللہ ہے۔ اب خالق تو حقیقتاً اللہ ہی ہے، لیکن احسن الخالقین کیوں کہا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ خالقین کے کمپٹیشن لگا ہوا تھا اور اس میں سب سے اچھا اللہ نے خلق کیا، تو اس لیے کہا سب پیدا کرنے والوں سے اللہ اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں یہ بیان کیا کہ زندگی میں انسان کو اللہ رب العزت بہت سی چیزیں بنانے کے لیے کریٹیوٹی کی ادا کرتا ہے، اور انسان کچھ چیزوں سے کچھ چیزیں بنا دیتا ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹیوٹی دی ہے، انسان نے سوچا یار یہ پارٹس میں یہاں سے لوں، یہ پارٹ میں یہاں سے لوں، اس کو اس نے کمپائل کیا اور کوئی ایک بہترین مشین بنا دی۔ لیکن جو کائنات میں چیزیں ایگزسٹ کرتی تھی اسی سے کچھ لیا اور کچھ کو کمپائل کیا، کچھ بنا دیا۔ تو ایک لحاظ سے کچھ انسان سمجھتے ہیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو بیان کر رہا ہے، لیکن جو چیز موجود ہی نہ ہو اور اس کو عدم سے وجود میں لانے والا ایک ہی خالق ہے، وہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو برکت اللہ کے لیے احسن الخالقین جو سب کچھ سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر اس کے بعد لمیتون، تم
تمہیں موت دی جائے گی، یعنی جو پیدا ہوا ہے اسے پھر ایک دن مرنا بھی ہے، جو نطفہ بنا ہے، نطفہ سے علقہ بنا ہے، علقہ سے مدغہ بنا ہے، مدغہ سے عظامن بنا ہے، عظامن سے فکسون العظام لحمہ پہ آیا ہے، ثم انشأناہ خلقن پہ آیا ہے، پیدا ہوا ہے تو پھر ایک دن اسے مرنا بھی ہے۔ جب اسے مرنا ہے تو ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر ایک دن یوم قیامت، ڈے آف ججمنٹ پر تبعثون، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، زندگی عطا فرمائی، تو اب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک قیامت کے دن بھی ہے۔ ثم انکم یوم القیامہ، اور پھر تمہیں قیامت کے دن تبعثون اٹھایا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور پھر اللہ رب العزت مکی صورتوں کی طرح دیگر مقامات پر جس طرح اپنی قدرت کے عجائبات بیان کرتا ہے اور انسان کو یہ بتاتا ہے کہ ایک تو پہلے تو اپنے اندر جھانک لے، تیرا اپنا وجود، تیری اپنی ذات، تیری اپنی کریشن، تیری اپنی بناوٹ ہماری قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کہیں اور جھانکنے کی حاجت نہیں، کسی اور دلیل پر غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اپنے آپ کو دیکھ کے تیری آنکھ کیسے بنی، تو اپنے آپ کو دیکھ کے تیرا اتنا بڑا وجود صرف ایک مٹی کی پیداوار، ایک نطفے کی پیداوار، ایک علقہ، ایک مدغہ کی پیداوار ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ لے تو تیری ذات کے اندر ہمارے بے شمار دلائل ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر دلائل ہیں، افلا تبصرون، کہ تم نہیں دیکھتے؟ اور اگر اندر نہیں جھانکتے ہو تو باہر ہی جھانکو۔ اگر اندر غور نہیں کر پاتے کہ میں کیسے بنا ہوں تو سوچو کائنات کیسے بنی۔ اندر دیکھو گے میں کیسے بنا ہوں تب بھی تمہیں ایک ہی آواز آئے گی، اللہ بنانے والا۔ اور ساری کائنات کو دیکھو گے تو اس وقت بھی ساری کائنات کے ذرے ذرے سے یہی آواز آنی ہے کہ اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ اب پہلے اپنی بات کی انسان کی، اس کے بعد اب کائنات کی بات کر رہا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 راستے۔ طرائق طریقہ سے نکلا ہے، طریق سے نکلا ہے جس کا معنی راستہ، اور اس کا پلورل آیا طرائق۔ تحقیق ہم نے تمہارے اوپر بنائے ہیں 7 راستے۔ اب اس 7 راستے سے 7 آسمان مراد ہیں، یہ 7 گلیکسیز مراد ہیں، یہ 7 عالم مراد ہیں، یہ 7 کچھ ایسے راستے مراد ہیں جہاں یہ پورا کا پورا سسٹم چل رہا ہے، اللہ جانے، واللہ تعالی عالم۔ کیونکہ قرآن کریم 7 آسمان تو بیان کرتا ہے، قرآن کریم کہیں 7 طبقات بیان کرتا ہے، کہیں 7 گروپس بیان کرتا ہے۔ اب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ 7 راستے بنائے ہم نے تمہارے لیے۔ اب اس کی اصل مراد یہ اللہ ہی جانے، قرب قیامت تک ہو سکتا ہے کہ ناسا یا کوئی تحقیق کرنے والے اسپیس کے اندر ایسی تحقیق پیش کریں کہ 7 آسمان کا صحیح مفہوم ہمیں واضح ہو جائے۔ ہم تو 7 آسمان اس طرح سمجھتے ہیں نا، جس طرح ایک آسمان ہے، اس کے اوپر پھر ایک آسمان، پھر اس کے اوپر ایک آسمان، پھر اس کے اوپر ایک آسمان، لیکن صحیح مراد کیا ہے اللہ جانے۔ اس 7 سے مراد 7 گلیکسیز ہیں یا 7 ایسے طبقات موجود ہیں کہ جن 7 طبقات میں کئی گلیکسیز موجود ہیں، واللہ تعالی عالم۔ ہو سکتا ہے قرب قیامت تک انسان اس مقام تک پہنچے کہ یہ 7 طبقات یا 7 راستے یا 7 آسمانوں کا جو قرآن کا مفہوم ہے اس کی اصل مراد تک وہ پہنچ سکے۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ مراد کیا ہے کہ یہاں زمین پر جتنی مخلوق آباد ہے یا ان 7 راستوں میں جتنی چیزیں آباد ہیں، جو اللہ نے بنایا ہے، بنانے کے بعد اللہ ان سے غافل نہیں ہو گیا۔ یہ سارا نظام کائنات ایک ایک لمحے، ایک ایک مومنٹ پر جو اسکیجول کے ساتھ چل رہا ہے، یقیناً اللہ اس سے غافل نہیں، بلکہ ہر چیز کو چلانے میں اس کا حکم، اس کی تدبیر شامل ہے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان 7 طبقات کو دیکھنے کے بعد ایک نظر کرو اس بارش پر، ایک لمحے سوچو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، یہ بقدر کا جملہ دیکھیے، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں بقدر، ایک اندازے سے، کتنا چاہیے تم اتنا برساتے ہیں۔ سوچو اللہ برسانے پر آئے اور برساتا رہے، بند ہی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟
ساری دنیا اس پانی کے اندر ڈوب جائے گی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم پانی برساتے ہیں لیکن ایک اندازے سے، کتنا تمہیں چاہیے، اور پھر کیا کرتے ہیں، صرف برسا کر چھوڑتے نہیں ہیں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو زمین کے اندر ٹھہراتے ہیں، ایبزارو کرواتے ہیں، زمین اس کو جگہ دیتی ہے۔ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور پھر اس پانی کو تمہارا رب لے جانے پر بھی قادر ہے، یعنی کہ پانی برسایا بھی، زمین نے ابزارو کیا، جتنا زمین کو چاہیے تھا وہ زمین نے ابزارو کر لیا، باقی دریا میں سمندر میں چلا گیا، اور سمندر اور دریا سے بخارات بن کے دوبارہ بادل بن گئے۔ اس کو لے جانے پر پورا ایک سائیکل ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ پھر فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، ایک تو وہ ہے جو بادل پانی بن گئے، اللہ اکبر، لیکن ایک پانی وہ ہے جو زمین نے ایبزارو کیا، وہ صرف زمین کے اندر ایبزارو ہو کے رہ نہیں گیا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، ہم تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں اس پانی سے جو زمین نے ایبزارو کیا تھا، اس پانی سے، اس بارش سے جو ایک مقدار، ایک اندازے کے مطابق برسائی تھی، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا اس سے جنات من نخیل، نخیل کا معنی نخل، اور نخیل کا معنی کھجور، تمر بھی کہتے ہیں، اور نخیل کھجور کے باغات کو کہتے ہیں، اور نخیل جو ہے وہ کھجور کے درختوں کو بھی کہتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے پیدا کیے، اس زمین سے پیدا کیے کھجور کے باغات، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے باغات، اعناب عنب کی جمع، عنب کا معنی انگور۔ قرآن کریم ان پھلوں کو بیان کر رہا ہے، سوچئے اس کھجور میں کتنے فوائد ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بطور نعمت، بطور احسان انسان کو کہہ رہا ہے تیرے لیے کھجور کا باغ ہم نے بنایا ہے، تو معمول بنا لیجئے، صبح جب جائیے تو یہ بن سے ناشتہ واشتہ نہ کیا کیجئے، 2-4 کھجوریں لیجئے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ملک لیجئے اور اس کو کھائیے تاکہ جان بنائیں، ایک صحت جو اللہ نے بطور نعمت ہمیں عطا کی ہے ہم اس کو برقرار رکھ پائیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں کثیر پھل ہیں، کثیر میوجات ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم ان کو کھاتے ہو۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ بہت سارے پھلوں کے لیے کہہ دیا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، لیکن 2 پھلوں کا نام لے لیا، نخیلی و آناب، کہیں رمان کا بھی ذکر ہے، کہیں انار کا بھی ذکر آئے گا، لیکن زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کھجور کا بہت کثرت سے ذکر آتا ہے۔ ایک تو اہل عرب استعمال کیا کرتے تھے تو اس کو بطور فوائد اللہ ذکر کر رہا ہے، تو اس لیے انگور اگر شوگر نہیں ہے تو انگور بھی استعمال کیجئے، کھجور بھی استعمال کیجئے۔ بھی فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ، اور ایک درخت اللہ نے پیدا کیا ہے، تخرج من طور سینا، جو نکلتا ہے طور سینا سے۔ طور سینا یہاں یہ بیان کیا گیا، یہ کون سا درخت ہے؟ طور سینا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام فرمایا۔ وہ علاقہ تھوڑا پہاڑی ہے، اور وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر زیتون کے بہت سارے درخت ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بطور نعمت زیتون کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت بھی اللہ نے اس سے پیدا فرمایا جو نکلتا ہے طور سینا سے، تنبت بالدہن، اور وہ اگتا ہے تیل کے ساتھ، دہن کا معنی تیل، تیل کے ساتھ اگتا ہے، یعنی کہ اولیو آئل جو ہے، اللہ رب العزت اس کا ذکر یہاں کر رہا ہے کہ وہ جو طور سینا کے علاقے میں پایا جاتا ہے درخت، وہ بھی اللہ رب العزت کے انعام میں سے ایک انعام ہے، اور وہ اس بارش کے ذریعے سے ان علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، اس زمین سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ لے کر اگتا ہے تیل کو، وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے۔ صبغ کا معنی سالن، کھانے والوں کے لیے۔ آکلین، آکلین کس کو کہتے ہیں؟ اکلا یاکلو، کھانا، آکلین کھانے والے۔ فرمایا اور تیل کا کام بھی دیتا، یعنی مالش بھی کر سکتے ہیں اس سے، اس تیل کو جلا بھی سکتے ہیں آپ، جلانے کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور اولیو آئل کے اندر یہ بھی خاصیت ہے کہ کھانے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا مراد ہوئی یہاں پر؟ حکماء اور حکیموں نے کہا
اس سالن کے اندر بھی اگر سالن اولیو آئل نے پکاؤ تو کھانے والوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اولیو آئل استعمال کیجئے، ایک تو ہاضمہ دار ہے، کولیسٹرول سے آپ کو بچاتا ہے، دیگر بے شمار فوائد ہیں اس کے. تو اپنے گھروں کے اندر کوشش کیجئے کہ اولیو آئل کے اندر سالن کو پکائیے. عرب کے اندر وصبغ للآکلین، کیا اس زمانے میں اولیو آئل میں سالن پکاتے تھے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے. اس زمانے میں کیا تھا، کچھ لوگ تھے جو اولیو آئل سے ہی روٹی کھاتے تھے. تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہا وصبغ للآکلین. کہیں وہ بطور تیل استعمال کیا جاتا ہے جلانے کے لیے، مالش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہوگا، اور وصبغ للآکلین اور سالن کے لیے بھی استعمال ہوتا. تو اللہ نے بطور نعمت یہاں اولیوز کے جو درخت ہیں ان کا ذکر کیا، اس کے تیل کا ذکر کیا، اور اس کے تیل کو بطور سالن استعمال کرنے کو ذکر کیا. تو گھر پہ جائیے، بلکہ آج ہی جائیے اور بہت سارا اولیو آئل اپنے گھر پہ لائیے اور اس میں سالن بنائیے اور اپنے بچوں کی عادت اس پہ ڈالیے. آخری آیات وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں، چوپائے کون؟ یہ جانور جو استعمال کیے جاتے ہیں، جو حلال جانور ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے لعبرہ، ان کے لیے، ان میں تمہارے لیے ایک سوچنے کا اور سمجھنے کا مقام ہے. دیکھو ان کو، گائے کو کبھی دیکھو، بکری کو کبھی دیکھو، اونٹنی کو کبھی دیکھو، ان کو دیکھو، ان کے لیے تمہارے لیے لعبرہ، سوچنے کا، نصیحت حاصل کرنے کا بہت بڑا مقام ہے. نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے اس سے. اللہ رب العزت نے 14 پارے میں کیا فرمایا تھا کہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، کہ اللہ رب العزت اس گائے میں، اس بھینس میں سے من بین فرث، گوبر، و دمن، اور خون کے درمیان ایک دھار نکالتا ہے. وہ کون سی دھار ہوتی ہے؟ لبنا خالصا سائغا للشاربین، وہ دودھ کی دھار ہوتی ہے جو پینے والے کے لیے بڑی خوشنما ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان جانوروں کو دیکھو، یعنی اگر کوئی بھینس کو سوچے کہ یار یہ دودھ میں حاصل روزانہ کرتا ہوں تو سارا ہی دودھ ایک ساتھ نکال لوں، اور وہ بھینس اور گائے کو ذبح کر دے، تو جب اس کے پیٹ کو چاک کرے گا دودھ نہیں پائے گا، سوائے گوبر کو پائے گا یا خون کو پائے گا. تو اللہ رب العزت نے کیسی کیا پروسیس اندر لگایا ہوا ہے کہ تم ان کو دیکھو تو صحیح، اگر تم کاٹو گے تو خون اور گوبر ملے گا، لیکن جب تک اللہ نے انہیں حیات دی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت جب نکلواتا ہے تو ان میں سے تمہارے پینے کے لیے دودھ کو نکلواتا. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں کے اندر کثیر منافع، کثیر منافع. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یعنی ان میں سے کچھ چوپائے ایسے ہیں جو تمہارا سامان اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اور بھی کئی طرح استعمال کرتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کچھ ایسے جن کو تم کھاتے ہو، بکرا کھاتے ہو، بکری کھاتے ہو، اونٹ کھاتے ہو، اونٹنی کھاتے ہو، گائے بھینس کا گوشت کھاتے ہو، یہ تمام چیزیں کھاتے ہو نا. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم ان کو کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سے جانور ایسے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، جن پر تم اٹھائے جاتے ہو. کھچر اس زمانے میں چلتا تھا، اس زمانے میں گدھے پر سواری ہوتی تھی، اس زمانے میں اونٹ اونٹنی پر سواری ہوتی تھی، اس زمانے میں گھوڑے پر سواری ہوتی تھی. اللہ فرمایا وَعَلَيْهَا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس پر تم سوار ہوتے ہو اور اس پر تم اٹھائے جاتے ہو، اور صرف اس پر نہیں اٹھائے جاتے، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور اللہ فرما رہا ہے کشتی پر. فلک کا معنی کشتی پر، کشتی پر بھی تم اٹھائے جاتے ہو. تو یہ سفر کس طرح کر رہے ہو؟ جانور پر سفر کرو تب بھی وہ خدا کی نعمت، اور جانور کے علاوہ کشتی پر سفر کرو وہ بھی خدا کی نعمت. یہ سارے انعامات اللہ نے کیے. تو پہلا فرمایا اپنے آپ کو دیکھو تو اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل تمہاری ذات، اور ساری کائنات کا سروے کرو تو ہر شے میں، ہر چیز میں خدا کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. یہاں کشتی کی بات کیوں فرمائی؟ کیونکہ کشتی بھی بنتی ہے لکڑی سے، اور لکڑی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ درخت سے. اور درخت کیسے بنتا ہے؟ مٹی سے، زمین سے. اور زمین کیسے درخت اگاتی ہے؟ پانی سے. اور پانی ایک مقدار کے اندازے سے کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. تو جس کشتی پر تم سوار ہو رہے ہو وہ کشتی بھی اگر ڈیپ ڈاؤن جاؤ گے تو اسی بارش کا نتیجہ ہے. تو تم گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، یہ ساری چیزیں تم کبھی بھی خدا کی نعمت سے باہر نہیں نکل سکتے. کافر بھی دنیا میں ہے یا مومن بھی دنیا میں ہے،
سب میرے رب کی قدرت کی نعمتوں کے تحت ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب نعمت سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے سب میری نعمت سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن نعمت دینے والے کو جانتا کون ہے، نعمت دینے والے کو پہچانتا کون ہے، اور نعمت دینے والے کی اطاعت کون کرتا ہے، اور نعمت دینے والے کا شکر اس نعمت پہ کون کرتا ہے۔ تو جو ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لے گا تو ہدایت کے رستے پر ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ جو شکر کرے گا ان نعمتوں پر، اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ان نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو جو قرآن کریم نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا، ہمارے وجود میں بھی جو ہیں اور کائنات میں بھی جو ہیں، جن کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے جسم کے ذریعے سے بھی یقیناً اللہ نے آنکھ دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے۔ سوچو ایک نعمت تمہارے پاس نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اللہ کا ہم شکر کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں، ارے بھائی یہ وجود ہی اللہ نے دے دیا، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ساری زندگی اگر ہم شکر کے سجدے میں پڑے رہیں، اس جسم کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتے، اس آنکھ میں جو دکھائی دے رہا ہے اس کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو سب کہیے الحمدللہ، یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے جسم کی، اور اللہ نے دولت کی، اللہ نے اس کائنات کی چیزوں کو استعمال کرنے کی، اس پر اے اللہ اس مسجد کے اندر تیری ذات کو ہم گواہ بنا کر تیرا شکر کرتے ہیں، اور سب کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر دعا کیا کریں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضور علیہ السلام سے منسوب حدیث شریف ہے، حضور دعا کرتے تھے اللہم اعنا علی ذکرک، یہ اللہ میری اعانت فرما، میری مدد فرما، میری ہیلپ فرما، کس چیز میں؟ علی ذکرک، تیرا ذکر کرنے میں، و شکری کا، اور تیرا شکر کرنے میں، وہ حسن عبادتک۔ اچھا یہ نہیں فرمایا عبادتک صرف، کیا فرمایا؟ وہ حسن عبادتک، عبادت کو خوبصورت طریقے سے انجام دینے میں میری مدد فرما، کہ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت میں حسن آئے، عبادت میں خوبصورتی آئے، ایک بیوٹی آئے، اللہ تعالیٰ اس بیوٹی کو لانے میں میری مدد فرما دے۔ یہ اللہ یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ coming Saturday we have a breakfast for you inshallah because alhamdulillah 2 days ago bihamdillah we have completed 17th juz of the Quran alhamdulillah rabbana, so we invite you and your family to our masjid inshallah Fajr Jamaat will be at 6 o'clock, and inshallah after the Fajr Jamaat there will be a Dars Quran, and then we will making a collectively dua, and then we will having inshallah breakfast on Saturday morning inshallah. So please join us in this blessed gathering. May Allah bless all of you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله.